نئی فصل شروع کرتے ہیں. فصل فی التجنب عن البدعۃ السیئۃ. بدعت سیئہ، بری بدعت. بدعت نئی چیز. بدعت ایک ایسی نئی چیز کو کہتے ہیں جس کا پہلے کوئی اگزامپل نہ ہو. جی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے البدیع. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خالق نہیں، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے. خالق مطلب بنانے والا، البدیع کا مطلب پہلے کوئی اگزامپل دیکھے بغیر بنانا. کریٹیویٹی. اگر آپ پہلے کسی کو دیکھ کر اگر اور بناتے جا رہے ہیں تو اس کو بدیع نہیں کہتے. جی اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، تو صرف خالق نہیں، خالق کے ساتھ بدیع بھی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی بناتا ہے. پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان کا ماڈل نہیں تھا اللہ کے سامنے. فرشتے بنایا تو فرشتوں کا کوئی ماڈل نہیں تھا. یہ زمین بنایا تو کوئی اللہ کے پاس پہلے سے کوئی کسی نے بتایا نہیں تھا. تو المبدع ہے والبدیع. تو ابدع یبدع کہتے ہیں ایک ایسی نئی چیز کریٹ کرنا جس کا پہلے کوئی کاپی، کوئی ایگزامپل، کوئی ماڈل اس کا نہ ہو. ایک نئی چیز کریٹ کرنے کو ابداع کہتے ہیں. وہاں سے آتا ہے بدعہ. دین کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا کوئی اگزامپل قرآن میں یا سنت نبوی میں نہیں ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں نہیں ملنے والی ایک ایسی چیز ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور عام طور پر یہ بدعت سیئہ کی طرف جاتی ہے، جس کی کوئی بنیاد، جس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں نہ ملے. ایسی چیز ایجاد کرو تو وہ آخر میں جا کر نقصان ہی دیتی ہے. اس لیے عموماً بدعت جو ہوتی ہے، عام طور پر بدعات جو ہوتے ہیں وہ بدعات سیئہ ہوتے ہیں. پھر آگے اس کے دوسرا پارٹ بھی بتائیں گے. بدعات سیئات ہو تو بری بدعتوں سے بچنے کا بیان. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 860 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فهو رد. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ہمارے اس دین میں، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے اندر جو کوئی ایک نئی چیز، ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی اصل اس میں پہلے سے نہیں ہے. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ ہر نئی چیز خراب ہو، نہیں. جیسا کہ قرآن کریم نئی چیز ہے. قرآن کریم ایک کتاب کے اندر پورے 30 پارہ اور پورے 114 صورتیں جمع کرنا یہ ایک نئی طریقہ ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن قرآن کریم کو پیپر پہ لکھنا اور اٹھا کر اس کو جمع کرنا یہ طریقہ تو حضور نے رکھ دیا تھا پہلے سے. حضور کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو قرآن کے لکھے ہوئے پیپروں کو جمع کرنا نہیں بری چیز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کام تو نیا ہے لیکن اس کی اصل پہلے سے موجود ہے. تو جس چیز کی اصل، اشارہ، بنیاد، بیسک قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہے، اس چیز کو آپ ڈیولپ کرتے ہوئے کتنا آگے لے کے چلے جائیں، یہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی. لیکن جس کی اصل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، ایسی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہوتی ہے. فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، ہمارے اس دین کے اندر جو کوئی ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہو، ایسی چیز جس کی بنیاد اس دین کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو ایسی چیز نامقبول ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی ہے، ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے. ٹھیک ہے.